یا اللہ اپنے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہریوں کی حفاظت فرما، ہمارے پورے ملکوں کی حفاظت فرما، سرحد میں جو لوگ تعینات ہیں ان کی حفاظت فرما، اس ملک میں اور اس جنگ میں اپنے ملک کی فتح اور کامیابی کا فیصلہ فرما دے۔ بھارت اور پاکستان کے بیچ جاری تناؤ کے ماحول میں اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں لوگوں نے امن اور چین کی دعا کی۔ شکروار کو جمعے کی نماز کے دوران شہر کی ایتہاسک عیدگاہ میں بڑی تعداد میں نمازیوں نے ملک کی سلامتی اور بھارتی سینا کی حفاظت کے لیے اللہ سے خاص دعا کی۔ لکھنؤ کے مولانا راشد فرنگی محلی نے نماز سے پہلے کہا کہ ہمارا مذہب امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ جب بھی ملک پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مسلمان اپنے وطن کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جمعے کی نماز کے بعد سبھی لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر بھارت کی سرحدوں کی حفاظت، سینا کی طاقت اور دیش کے ہر ناگرک کی سرکشا کے لیے دعا کی۔ مولانا خالد رشید نے کہا کہ بھارتی سینا کے پیچھے دیش کا ہر ایک مسلمان ناگرک کھڑا ہے۔ ہماری دعاؤں سے سینا کو حوصلہ ملے گا۔ اپنی جان کی بازی لگا کر جو ہمارے ملک اور سیما کی حفاظت کر رہے ہیں، ان مشکل حالاتوں میں انہیں یاد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس خاص موقع پر دعا کے ساتھ حوصلہ بنائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل لکھنؤ نے عوام سے اور تمام مساجد کے اماموں سے یہ اپیل کی تھی کہ آج ملک بھر کی مسجدوں میں جمعے کے موقع پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ جامع مسجد عیدگاہ لکھنؤ میں اور ملک کے مختلف مساجد میں اس کے لیے جمعے کی نماز میں خصوصی دعا کی گئی کہ جو یہ جنگ چل رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ملک کو کی فتح اور کامیابی سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمکنار کرے اور کسی بھی بے گناہ کی جان نہ جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا جڑ سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو، اور سرحد پہ کھڑے اپنے فوجیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جتنی جلد سے جلد ممکن ہو یہ جنگ ختم ہو اور ایک بار پھر سے امن و امان قائم ہو۔ تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، عوام کے اندر دونوں میں جو بھی پیدا ہوا ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی یقینی طور پر ٹینشن دونوں طرف بڑھ رہا ہے اور یہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو بھی فیصلہ حکومتیں لیں گی اور آرمی لے گی وہ ملک کے انٹرسٹ میں ہوگا، لہذا پورے ملک کے عوام اور پورے ملک کا مسلمان اپنی فوجوں کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہے، اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ چاہے انگریزوں کے خلاف جنگ ہو یا پاکستان کے خلاف جو جنگیں ہوئیں یا چائنا کے خلاف، اس میں اپنے ملک کے مسلمانوں نے پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے ملک کا ساتھ دیا ہے، اور وہ اس سلسلہ اب اس بار بھی جاری ہے۔ یا اللہ اپنے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہریوں کی حفاظت فرما، ہمارے پورے ملکوں کی حفاظت فرما، سرحد میں جو لوگ تعینات ہیں ان کی حفاظت فرما، اس ملک میں اور اس جنگ میں اپنے ملک کی فتح اور کامیابی کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے ملک کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک میں تمام قوموں کے درمیان اتحاد پیدا فرما دے۔ یا اللہ نفرتوں کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ دشمنیوں کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ اپنے ملک کو اس جنگ میں فتحیابی اور کامیابی سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ جلد سے جلد یا اللہ امن قائم ہو جائے، دونوں ممالک کے درمیان امن قائم ہو جائے۔ یا اللہ پورے ملک میں امن امان کا ماحول پیدا فرما دے، یا اللہ پوری دنیا میں امن پیدا فرما دے۔ نمازیوں نے بتایا کہ وہ ملک کی ایکتا اور امن کے لیے ہر روز دعا کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بھارت کی سرزمین پر ہر مذہب، ہر جاتی کے لوگ مل کر رہتے ہیں اور دیش کی حفاظت سب کا فرض ہے۔ غورطلب ہے کہ بیتے کچھ دنوں سے بھارت اور پاکستان کے بیچ سیما پر تناؤ کی استھتی بنی ہوئی ہے۔ خبروں کے مطابق پاکستان کی طرف سے کئی بار سنگھرش ویرام کا النگھن کیا گیا ہے، جس کا جواب بھارتی سینا نے مضبوطی سے دیا ہے۔ اس حالات میں عام لوگ بھی دیش کی ایکتا اور سینا کی مضبوطی کے لیے اپنے اپنے طریقے سے پرارتھنائیں کر رہے ہیں۔ عیدگاہ میں دکھا یہ نظارہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دھرم اور مذہب سے اوپر اٹھ کر دیش واسیوں کے دلوں میں اپنے وطن کے لیے محبت اور فکر ہے۔ یہ دعا اس بات کی بھی مثال ہے کہ ہندوستان میں ہر کوئی اپنے دیش کے لیے ایک جٹ ہے اور سنکٹ کی گھڑی میں سبھی کندھے سے کندھا لگا کر ملک اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نفیس احمد، دستک لائیو نیوز۔